بڑی معذرت کے ساتھ مجبوراً تو جو بیرون ملک میں ہے ان کا جانا ٹھیک ہے، مجبوراً تو میں لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، جو صرف کروڑ کو 2 کرنے گئے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو، لیکن جو صرف دولت کٹھی کرنے گئے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ ایک بہت بڑا قانون حضرت عمر نے بنایا، فوجی جب جاتے تھے نا جہاد پہ، نکلتے تھے جہاد کرنے تو کئی سال جہاد میں رہتے تھے، کئی سال۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ جہاد کرنے جاتے تھے تو مال غنیمت آتا تھا، تنخواہ تو ہوتی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے بعد میں تنخواہ شروع کی، فرمایا مال غنیمت ملے نہ ملے فوجیوں کو تنخواہیں ملیں گی۔ اب جہاد کرنے گئے، ایک علاقہ فتح کیا تو اگلے پہ چلے گئے، اس سے 27 سال تک فوجی واپس ہی نہیں آتے۔ ایک رات حضرت عمر نکلے، نقاب ڈالا چہرے پہ، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، ایک عورت اپنے خامند کی یاد میں شعر پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر آ گئے، گھر آ کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، عورت سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر مشورہ ہی عورت کا مانیں گے، آپ اس کو پرکھیں گے دین پر، قرآن پر، شریعت پر، عقل پر۔ اگر پورا اترے گا تو اس کا مشورہ بھی ماننے میں حرج ہے، اور اگر پورا نہ اترے، چونکہ عورتیں اکثر اپنی ذات کو سامنے رکھ کے مشورہ دیتی ہیں اور ماں باپ کے خلاف مشورہ دیتی ہیں، اکثر، ساری نہیں، تو اس مشورے کو نہ مان لینا، دنیا اور آخرت نہ خراب کر لینا۔ فرمانے لگے یہ بات بتا، عورت مرد کے بغیر کتنا وقت گزار سکتی ہے؟ زوجہ شرمائی، آپ فرمانے لگے تو شرما نہ، مجھے مشورہ دے، میرا رب تجھے اس مشورے پہ بھی جزا عطا کرے گا۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی حضور 2 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس نے خامد کا منہ دیکھا نہیں، شادی نہیں ہوئی، ایک وہ جس نے دیکھ لیا۔ کہ حضور جس نے دیکھا نہیں وہ تو بڑا وقت گزار سکتی ہے، اور جس نے دیکھ لیا 4 مہینے سے زیادہ نہیں۔ بی بی نے مشورہ دیا 4 مہینے سے زیادہ نہیں، پر میں کسی فوجی کو اجازت نہیں کہ 4 مہینے سے زیادہ جہاد میں رہے، واپس آئے ایک دفعہ گھر، اپنے گھر میں وقت گزارے، پھر دوبارہ جانا چاہے تو 4 مہینے سے زیادہ باہر۔ حضرت عمر نے ایک عورت کے مشورے پر قانون بنایا، تو اگر جہاد میں جانا منع ہے تو تبلیغ میں جانا اس سے پہلے منع ہے، اس سے پہلے منع۔ 4 مہینے سے کم وقت رہے گا جو باہر رہے گا، اس سے زیادہ رہ سکتا، تو یہ ایک عورت کے مشورے پر حضرت عمر نے قانون بنایا۔ عورت آدھی عقل والی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بی بی سارے مشورے غلط دے۔ ایک صحابی کو حضور نے کہا تھا تو نے اپنی بیوی کے مشورے پہ عمل نہیں کرنا، اگر بی بی بھی کوئی بات صحیح کرے اور آپ کو لگے کہ صحیح ہو رہی ہے تو اس کا مشورہ بھی قبول مت سمجھے کہ میری مردانگی میں فرق آ گیا، مردانگی میں فرق نہیں آتا۔ او بھائی، عورت بھی اگر کوئی صحیح بات کرے تو اس سے مشورہ لینا جائز ہے، اس پہ عمل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی صحیح بات، کچھ باتیں میرا کہنے کو دل کرتا ہے لیکن میں کہہ نہیں سکتا، وہ جمعے کے ماحول کی ہوتی نہیں ہے، ضروری پر ماحول کی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی آپ کو سمجھانے کے لیے اشارہ کرتا ہوں، ہر بات لفظوں سے کہی نہیں جا سکتی۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، لڑکی اور لڑکی کی جب شادی کرے نا تو دن چاچا جی کے کہنے پہ نہیں رکھنے چاہیے، نہ دن میرج ہال والے کے کہنے پہ رکھنے چاہیے کہ کون سی تاریخ رکھیں۔ یہ بس اشارہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھ جائیں۔ دن رکھیں لڑکی سے پوچھ کے۔ کس سے پوچھ کے؟ ہاں جی، میرا خیال ہے مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہے؟ کس سے پوچھ کے دن رکھنے ہیں؟ پوچھتا ہے کوئی؟ یہ تھوڑا جا چودھری ہوگئے تو پھر تے سوال ہی نہیں نہ پیدا ہونا، کڑیاں دا کی کام ہے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کو، اور سن لیں مسئلہ صدر الشریعہ نے لکھا ہے، فقہاء کا فتویٰ ہے، مرد عورت کی ملاقات ہو تو تب سویرے ولیمہ سنت ہوتا ہے، میاں بیوی ملے نا تو ولیمہ سنت ہی نہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے خطبوں میں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ تو روٹی ہے، برادری کی کھلائی تو فارغ ہو گئے، پتہ ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں، اور نہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں۔ ان تقریروں میں ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ تو سمجھ لیں جب نکاح رکھا جائے گا تو کس سے مشورہ لیا جائے گا؟ لڑکی سے، وہ بتلائے گی کہ فلاں تاریخوں میں شادی رکھی جائے۔